بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور بہنوں، اس وقت ہم اللہ کی خاص مہمانی پر ہیں اور اس کی نظر عنایت اپنے بندے اور بندیوں کی طرف متوجہ ہے. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ان کی دعاؤں کا منتظر اور ان کی توبہ کا منتظر ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ اس وقت کی آیت ہماری طرف متوجہ ہے. اے ایمان والو، پوری توبہ کرو. عرفات کا عمل میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ عرفات کی روح ہے. روح اعمال تو ظاہری، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن یہاں کی جو روح ہے وہ توبہ ہے. کہ آج تک جو اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی منچاہی پہ چلے، جو جی میں آیا. ہمارا معیار زندگی کیا ہے؟ جو جی میں آیا کر لیا، جو نہیں آیا نہیں کیا. جن چیزوں کو جی چاہا ان کی طرف چل پڑے، جن چیزوں کو جی نہیں چاہا اس طرف سے رک گئے. یہ ہمارا طرز زندگی ہے. یہاں اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تو چاہے گا وہ ہماری چاہت ہوگی، جسے تو پسند کرے گا وہ ہماری پسند ہوگی، جسے تو ناپسند کرے گا وہ ہماری ناپسند ہوگی. جدھر چلائے گا چلیں گے، جہاں سے روکے گا روکیں گے. یہاں یہ اللہ سے وعدہ کرنے کی چیز ہے. ہم سب اپنے اللہ سے عہد کریں کہ آج تک جو اپنی مرضی پر چلے اس پر ہم توبہ کریں گے. اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی معجزن ہے، ہر وقت اس کی رحمت بے پناہ ہے، لامحدود ہے. خاص طور پر آج کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اعلان فرما رہا ہوتا ہے، اے میرے بندو، آج تم اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں. اس کے برابر اگر تم اپنے گناہوں کو لاؤ گے تو آج تمہارا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ان تابوا فانا حبیبہم. تم توبہ کرو، میں تمہارا دوست ہوں اور ایسا معاف کرتا ہے. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. جب توبہ پختہ ہو جاتی ہے تو اللہ گناہوں کا نشان تک مٹا دیتا ہے اور گواہ اس کے ختم کر دیتا ہے. فرشتے جو کرامن کاتبین، جن سے ہم کوئی چھپا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے صحیفوں سے بھی مٹا دیتا ہے، ان کو بھلا دیتا ہے. تکفیر کہتے ہیں چھپا دینا، مٹا دینا. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو مٹانے کی فکر کرتا ہے اور حق کو چھپانے کی فکر کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. قرآن نے زمیندار کو بھی کافر کہا ہے. آج لفظی معنی میں ہے کہ زمیندار کیا کرتا ہے؟ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے، زمین میں بیج کو چھپاتا ہے. کافر کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو چھپا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب توبہ پختہ ہوتی ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. صرف معاف نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے. صرف چھپاتا نہیں ہے، مٹا دیتا ہے. ایک گواہ اس کا باقی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ. پھر انسان گناہ گار ہے، توبہ کر کے بھی ٹوٹ جاتی ہے. اگر اس سے ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان استقاط میں جب اور جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹے تو یہ تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں. تو ایسا نہ کرنا. جب اور جتنی دفعہ ٹوٹے تم میرے پاس آ جانا
اور معافی مانگ لینا. تو میں ایسا اپنی رحمت کا پردہ اس کے اوپر چڑھاؤں گا. ایک مثال دیتا ہوں. پیالہ ٹوٹ جائے تو اس کو اگر جوڑا جائے تو جوڑ نظر آتا ہے، اور ٹوٹ جائے، لکڑی ٹوٹ جائے تو جوڑ اس کا نظر آتا ہے. تو عقل تو ہو کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندے، تیری ہزاروں دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کو جب تو میرے پاس آنسوؤں سے پیش کرے گا تو میں اسے ایسے جوڑوں گا کہ اس میں ایک جوڑ بھی نظر نہیں آئے گا. بے جوڑ کی توبہ تیرے حق میں قبول کر دوں گا، اور تیرے ایمان کے برتن کو ایسے واپس کروں گا کہ کہیں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. تو میرے بھائیو، اللہ سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، لیکن اس جگہ کا عمل ہے توبہ. توبہ توبہ کا بڑا خوبصورت مطلب ہے. واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ. واپس آ جاؤ، کیا خوبصورت لفظ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اس کا جو عام مفہوم مطلب تو ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ مفہوم. لیکن لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ توبہ یتوب. توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا. تو میں قربان جاؤں اللہ پہ. اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. اور لوٹ آنے میں انتظار کا معنی پایا جاتا ہے. آ جاؤ، آ جاؤ، اس میں انتظار کا معنی نہیں ہے. اور لوٹ آؤ، اس میں انتظار کا معنی ہے. آ بھی جاؤ، لوٹ بھی آؤ. کیا مطلب؟ تیرے انتظار میں ہوں. آ جاؤ، کب آؤ گے؟ اس میں انتظار کے معنی پر دلالت نہیں. اور لوٹ آؤ، اس میں انتظار کا معنی پوشیدہ ہے. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جسے نہ میرے سجدوں کی ضرورت نہ میرے گناہوں کی پرواہ. وہ مجھے کہتا ہے لوٹ آؤ. اب کہاں؟ اللہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. تو توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے توبہ. تو یہ عرفات کا خاص عمل ہے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو ہماری شکلیں بھی بدل چکی ہوں، اور ہمارے اخلاق بھی بدل چکے ہوں، اور ہمارا کردار بھی بدل چکا ہو. ایسا نہ ہو جس شکل کے ساتھ ہے اسی شکل کے ساتھ واپس چلے گئے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ساری زندگی اپنے نفس کی مانی، اب اللہ کی مان لیں، اب اللہ کے رسول کی مان لیں. کب تک کوئی جیے گا؟ کب تک کوئی جیے گا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. فرق لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو اس لیے میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطبہ نبوی پڑھنے والا ہوں، لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں نے رات والی بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، پھر بھی ہو جائے گا، لیکن جب ہو فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے. کسی بندے پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگی جائے. اللہ اور بندے آپس میں تعلق ٹوٹ کمزور ہو تو اس پر معافی مانگی جائے. تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن ضرور ایسا لائے گا کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، گناہوں سے پاک فرمائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد پہلے آپ اپنے خیمے میں آ کر آرام کیا. پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا. گرمی بہت زیادہ تھی اور اپریل کا مہینہ تھا، شدت کی دھوپ تھی، تو آپ نے غسل فرمایا. اس کے بعد اپنی اونٹنی کے تیار کرنے کا حکم دیا. پھر آپ نے خطبہ دیا. مختصر ہے، آپ کی تقریر لمبی نہیں ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ جب آپ خطبہ شروع کرنے لگے تو آپ اونٹنی کے رکاب ہوتے ہیں تو اس میں ایسے پاؤں تھے تو ان پر آپ زور دے کر ایسے کھڑے ہو گئے، اونٹنی پر کھڑے ہو گئے، اونٹنی کے رکاب پر پاؤں رکھا اور کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کوئی 1 لاکھ سے اوپر مجمع تھا، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ
کنہ تو کسی نے ہے نہیں، لیکن عام علماء اس کی جو تعداد بتاتے ہیں وہ 1 سے 1.25 لاکھ کے درمیان بتاتے ہیں کہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب مجمع تھا صحابہ کا۔ تو آپ کنڈی پر ایسے رکاب کے اوپر زور دے کر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ دیا۔ پہلے میں اس سارے کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جو اس میں تفصیل کی چیزیں ہوں گی ان کی تفصیل بتا دوں گا۔ دے دو۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے جان، مال، عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں قیامت کے دن تک، جیسے آج کا دن قابل احترام ہے، جیسے آج کا شہر قابل احترام ہے، جیسے آج کا دن قابل احترام ہے اور آج کا مہینہ۔ ان قریب تم اپنے اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جس کے پاس امانت ہو وہ ضرور واپس کرے۔ امانت کو صاحب حق تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جتنی تمہاری لڑائیاں تھیں آج وہ میرے قدموں تلے دفن ہو گئی، اور میں ایک دوسرے کے قتل کو معاف کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا قتل ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، جن کو حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ اور سنو، آج سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا، تمہارے لیے اصل مال ہے، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد سود حرام ہے، سود نہیں چلے گا۔ جتنا سود میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا تھا وہ آج میں ختم کرتا ہوں۔ اور سنو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں پتھروں کے آگے جھکا سکے۔ تم میرے بعد پتھروں کے آگے تو نہیں جھکو گے، لیکن وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر تمہیں آپس میں لڑا دے گا اور تمہیں دست و گریباں کر دے گا۔ تو اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا، عزت آبرو کو بھی بچانا۔ مہینوں میں زیادتی کرنا یہ کفر ہے کہ 1 سال اس کو زیادتی کر 1 سال اس کو حلال کرتے ہیں، 1 سال اس کو حرام کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے مہینوں کے دنوں کو پورا کر سکیں۔ تو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ سنو، زمانہ اپنی اصل حیات کی طرف لوٹ چکا ہے۔ جیسے اللہ نے دن اور رات بنائے تھے، سال 12 مہینے کا ہے، اور اس میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، غور سے سنو، اللہ سے ڈرو، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے پاس چل کر آتی ہیں، اپنے ذات کے لیے کچھ چیز کے مالک نہیں ہوتی، تم انہیں اللہ کے بول کے ساتھ حلال کرتے ہو، ان کی عزت کے مالک بنتے ہو، ان کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ یہ اپنے تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو بیٹھنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ اپنی عزت کی میں خیانت نہ کریں اور بڑی برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر یہ عزت میں خیانت کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم ان سے دوری اختیار کرو، ان کو سزا دو ایسی کہ جسم پہ نشان نہ پڑے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو تمہارے ذمہ ہے ان کو کھلانا بھی پہنانا بھی اچھائی کے ساتھ۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک میری کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ لوگوں سنو اور غور سے سنو، مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مال کو چھینے اور اس پر ڈاکہ مارے، سوائے خوشی سے
کسی کے مال کو لینا ناجائز ہے، حرام ہے، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور 3 چیزوں میں خیانت نہ کرنا۔ ایک، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، اس میں ریاکاری شامل نہ کرنا۔ ایک، بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہنا، ان سے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا۔ اور ایک، اجتماعیت کو برقرار رکھنا، جڑ کے چلنا، مل کے چلنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، فرقوں جماعتوں میں نہ بٹ جانا۔ جو دنیا کو آگے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور مقدر کے سوا پا نہیں سکتا، اور جو آخرت کو آگے رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا اس کے سامنے ناک رگڑ کر اور جھک کر آتی ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری بات کو آگے پہنچائے، کہ بہت سے سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ اے لوگوں، اپنے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہارے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں اور تم چاہتے ہو ان کو سزا دینا تو سزا نہ دینا، سزا نہ دینا، انہیں بیچ دینا، انہیں فارغ کر دینا، سزا نہ دینا، انہیں عذاب نہ دینا، انہیں ذلیل نہ کرنا، انہیں بے عزت نہ کرنا۔ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے حقدار کو حق دے دیا ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، بیٹا نکاح سے ہوتا ہے، زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنگسار کرنا ہے۔ جو اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ کسی سے کوئی چیز تم استعمال کے لیے مانگو تو واپس کرو، دودھ کے لیے جانور مانگو تو واپس کرو، قرضہ چڑھ جائے تو ادا کرو، ضمانت اٹھاؤ تو بھرنی پڑے گی۔ آپ نے ضمانت اٹھائی اور اگلے نے نہیں دیے تو پھر آپ کا دینا ذمہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کفر اور شرک والے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عرفات سے نکل جاتے تھے، ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں گے، ہم نکلیں گے جب سورج غروب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اچھی طرح غروب ہو جائے گا، پھر ہم عرفات سے نکلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے کہا ہم کہیں گے انک بلغت واتیت ونصحت، ہم یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، ادا کر دیا، نصیحت کر دی۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ، خطبے کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ مختصر سا خطبہ ہے، 23 برس کی محنت کے بعد آپ نے زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے، معاملات کو بیان کیا ہے، اخلاق کو بیان کیا ہے، عبادات کو بیان نہیں کیا۔ عبادات کے بارے میں خطبے میں کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے یقیناً آپ نے سارا دین پہنچایا، لیکن جس چیز میں سب سے زیادہ امت نے مبتلا ہونا تھا، 100 میں 5 نمازی پائے جاتے ہیں اور پٹھانوں میں 100 میں 40-50 نمازی ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات سب کے صفر ہیں، معاملات سب کے صفر ہیں، اور بعض علاقوں میں عربوں میں 100% لوگ نماز۔ میں چارٹ گیا یہ ابھی فروری میں، تو میں نے پوچھا کتنے فیصد نمازی ہیں، تو وہ کہنے لگا ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% نمازی ہوں گے چارٹ میں، ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% ہوں گے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور واقعی میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر طرف نماز ہی نماز ہو رہی ہوتی تھی، اور بازاروں میں اور سڑکوں پر گلیوں میں صفیں بنی ہوتی تھی اور مسجدیں میں بھری ہوتی تھی۔ تو عبادات کی فضا تو قائم ہے، اخلاقیات اور معاملات یہ مٹ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، عرب و عجم بھلا چکے ہیں۔
پھر ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھولا چکے. تو سب سے زیادہ جس چیز میں ہم نے ہلاک ہونا تھا اس کو سب سے پہلے بیان کیا. تمہاری عزت ایک دوسرے پر واجب اور فرض ہے. تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے. ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کا مال نہ لوٹنا، ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالنا. پھر ان تین چیزوں میں مال کا لوٹنا بھی موجود ہے اور جانوں کا لوٹنا بھی موجود ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو لوٹا جا رہا ہے وہ عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور پگڑیوں کا اچھلنا اور لوگوں کو بات بات پر بے عزت کرنا اور ذلیل کرنا اور نیکیوں میں سے بھی عیب نکالنا. ایک آدمی میں 100 خوبیاں، ایک عورت میں 100 خوبیاں ہیں اور ایک کمی ہے، تو فضا ایسی بن چکی ہے کہ 100 خوبیاں نہیں دیکھتے، اس ایک کمی کو اچھالتے ہیں. ایک کمی، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی کوئی عورت ہے، وہ بھی کوئی مرد ہے، وہ بھی کوئی بندہ ہے، اور اس کی ایک کمی کو پکڑ کر اس کی 100 کمیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس جملے کو، یہی خطبہ آپ نے تینوں دن دہرایا، اور سب سے پہلا جو شروع کیا، تینوں دن یہاں سے شروع کیا، لوگوں ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بننا، ایک دوسرے کے مال کے محافظ بننا، ایک دوسرے کی جان کے محافظ بننا. مال اور جان کے ڈاکے ڈالنے والے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن عزتوں کو اچھالنے والا سارا ہی مجمع ہے. لاکھ کروڑ میں بھی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کی بے اکرامی کے بول پر چپ ہو جائے، سننے سے انکار کر دے. مزہ لیتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی، لوگوں کے عیب آپس میں بول کر مزہ لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. اس سے بھی اگلا درجہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، عزیزوں کو اور اقارب کو آپس میں لڑا کر مزہ لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے حقیر ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ حقیر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو عزت اچھلتی ہے وہ زبان سے اچھلتی ہے. سب سے زیادہ جتنی زبان کے ذریعے سے عزت اچھل رہی ہے اور پگڑیاں اچھل رہی ہیں، اور جتنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اتنا کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر تمہیں 2 عمل بتاؤں، کرنے میں آسان، اجر میں عظیم، اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گا. تو نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. ایک زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. تو میرے نبی کا 3 دن مسلسل پیغام ہے. پہلے دن کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، آبرو کی حفاظت کرو. عبداللہ بن مہدی بن رستم 3 صدی کے بڑے عالم گزرے ہیں. میں آپ کو ان کا 3 صدی میں پہاڑوں جیسے راسخ علم والے علماء آئے. تاریخ نے ان کو واضح نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹے سے عالم کو واضح کیا ہے ان کے ایک قصے کی وجہ سے. یہ بغداد میں ان کی بڑی ہیبت تھی، ان کا تقوی علم بہت بڑا تھا. ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں، اور میں نے آپ کا نام لے دیا کہ میرا ان سے نکاح ہے، تو میری عزت بچا لو. تو وہ کہتے، میں بڑھاپے میں اپنی عزت کیوں خوار کروں؟ جا دفع ہو، جا دفع ہو. تو نے منہ کالا کیا، میرے پاس کیا کرنے، اب میں بڑھاپے میں اپنی عزت تیری وجہ سے خوار کروں. تو ان سے کہنے لگے، بیٹی گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، جو آئے گا میرے اوپر آئے گا. اور اعلان کر دیا ہمارا نکاح ہے. اور سارے شہر کے تانے سنے، بیٹی سے شادی کر لی، بیٹی جیسی سے نکاح کر لی. بڑھاپے میں عشق یاد آیا اور ان کی عزت کو داغ لگ گیا، لیکن اس بچی کی عزت انہوں نے بچا لی. بچہ پیدا ہوا
خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی اور بیٹھ کے مبارک قبول کی، اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا. پھر اس کے بعد اعلان کیا بھائی ہم نے طلاق دی. آنا جانا تو تھا نہیں تو خطرہ ہوا کہیں راز نہ کھل جائے، تو اعلان کر دیا بھائی ہم نے طلاق دے دی ہے، اور اس بچی کا وظیفہ مقرر کر دیا. 2 سال وہ بچہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا. 2 دینار اس کا ماہانہ وظیفہ تھا. 2 سال کے بعد وہ بچی آئی اور وہ 24 دینار واپس کیے کہ آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ آپ کی امانت میں آپ کو واپس کرنے آئی ہوں، تو بیٹی اپنے پاس رکھو، تیرے لیے بھی حلال ہے. تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بے عزت ہوا اور 1000 سال بعد وہ زندہ ہے، اور عرفات کے میدان میں اس کا اچھے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے. اور البدایہ والنہایہ جیسی عظیم کتاب میں وہ انہوں نے جگہ بنائی اس واقعہ کی وجہ سے، اپنے علم، زہد، تقوی کی وجہ سے نہیں. کسی کی عزت کو بچائیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کسی کی بچی کی عزت کو بچانے پر وہ آج بھی تاریخ میں زندہ، اور آج بھی زندہ ہیں کہ ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہو. نہ میں ان کے علم کی وجہ سے یہ بات بتائی ہے، نہ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے. تو بھائیو، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو، اور خاص طور پر اپنی زبان پہ قابو کرو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قتل و غارت سارے مٹا دیے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بننا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مول نہ لینا. پہلے اپنے خون کو معاف کیا، اپنے خاندان کے خون کو معاف کیا، اور معاف کرنے کا اس حد تک آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے کہ چچا کا قاتل وحشی آیا، توبہ کیا، آپ نے معاف فرمایا. بیٹی پر حملہ کرنے والا حبار بن اسود آیا، توبہ کی، آپ نے معاف کیا. پھر آپ نے سود کو حرام قرار دیا. پہلے اس کی حرمت آ چکی تھی، لیکن معاملات سے آہستہ آہستہ نکلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا. اتنی حیرت کی بات ہے کہ آج کا بڑا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی، سود کے بغیر تو بڑے کام نہیں چلتے، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا ہے. کتنی دلیری کی بات ہے کہ اللہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے ٹکر لی ہوئی ہے. جیسے اللہ کی جہنم بجھا دی گئی ہے اور جنت کو آگ لگا دی گئی ہے، اور قبر کو فرنشڈ کر دیا گیا ہے، اور منکر نکیر کو بھگا دیا گیا ہے، اور آگے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں. اتنا بڑا اعلان کہ سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں. اس پر حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے میرا سود معاف کیا ہے، میں اپنے اصل کو بھی معاف کرتا ہوں. اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے خاندان کو، ان کی اولاد کو، حضرت عباس کے پڑپوتے کو سے لے کر حکومت چلائی، اور 525 سال حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی. علماء فرماتے ہیں یہ اس کی برکت تھی. سود اللہ کے نبی نے چھوڑوایا، اور اصل حضرت عباس نے چھوڑ دیا، اصل بھی چھوڑتا ہوں. تو بھائیو، ہم مال کے پجاری نہیں ہیں، پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم انڈسٹری کے پجاری نہیں ہیں کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، ہم بینکوں سے نہ کریں تو کاروبار کیسے چلائیں. چھوٹا کر لو گے، تھوڑا کر لو گے، زیادہ نہ کرو، تھوڑا کر لو. کیسے ٹکر لے سکتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کے اس فرمان سے کہ موضوع سود آج کے بعد میں نے اتار کے پھینک دیا، ختم کر دیا، میرے قدموں تلے ڈال دیا گیا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا. تو بھائیو، اللہ کے قرآن میں 2 آدمیوں کا عذاب سب سے خوفناک بتایا گیا ہے. 2 آدمی ایسے ہیں جن کو جہنم میں سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے. ایک ناحق قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا. یہ 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں. تو اللہ کے نبی کا عرفات کے میدان میں یہ اعلان ہے، سود ظلم و ستم کی بنیاد ہے، سود حرص و حوث کی بنیاد ہے. اسلام سخاوت کا مذہب دیتا ہے، اسلام سخاوت کا دین ہے، یہ حرص و حوث کا دین نہیں ہے. تو بھائیو، اگر کوئی بھائی سود میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے. نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار بڑھانا بند کر دے، کاروبار کو فل سٹاپ لگا دے.
اگر کاروبار بڑھاتا رہے گا تو اگلی نسلیں بھی سود کے اندر پیدا ہوں گی اور سود میں مر جائیں گی اور کبھی نہیں نکل سکیں گے اور ایک دن فقیر ہو کر سڑکوں پہ آ جائیں گے. دوسری سے تیسری نسل سود پہ پنپ نہیں سکتی ہے. تو جتنا کاروبار ہے اس کو وہاں ختم کرو، اس کو فل سٹاپ لگا دو، اور اللہ نفع دیتا ہے تو سود اتارو سود اتارو سود اتارو. اپنے پیسے سے ساری دنیا میں کاروبار کرو، کون سا منع ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس زمانے میں بحری جہاز چلا کرتے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سونا تقسیم کرتے کرتے آریاں ٹوٹ گئیں. آریاں سونا کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں آتے ہیں. اور آپ نے کہا عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے. اور انتقال کے بعد 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ انہوں نے سواریوں کی شکل میں چھوڑا اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار انہوں نے ترکے کی شکل میں چھوڑا. اور زمینیں جائیدادیں مکانات الگ تھے. اور اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے. پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ کمزور ہیں اور یہ ماں کی شکل میں ہوں. تو اللہ کے نبی، میں نے آپ کو وہاں بتائی تھی عزیزیہ میں روایت بتائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلے پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں. عورت ماں کی شکل میں ہو تو اللہ نے اس کا یہ مقام رکھا ہے. یہ بیوی کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. یہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور ان کا حق نہ رکھا. ہمارے 4 صوبوں میں سرحد، پنجاب، بلوچستان، سندھ میں بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ دینے کا کوئی دستور نہیں ہے. نہ کوئی دیندار دیتا ہے، نہ کوئی بے دین دیتا ہے، نہ کوئی نمازی دیتا ہے، نہ کوئی حاجی دیتا ہے. سارا حصہ بیٹے لے لیتے. اور بہنوں کو صرف کیا دیا جاتا ہے؟ جو شادی پہ سامان دے دیا بس وہ دے دیا، باقی سارا بیٹوں کے لیے ہے. یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑی چوری ہے، بہت بڑا ڈاکہ ہے. یہ اللہ کا حق کھانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے وراثت کا پورے 2 رکوع وراثت کے لیے اتارے اور قرآن کو عورتوں کے حقوق سے بھرا اور اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو حصہ نہ دے یا اپنی بہنوں کو حصہ نہ دے. یہ ظلم و ستم ہے، یہ جرم عظیم ہے. سارا رزق حرام ہو جاتا ہے، ساری کمائی حرام ہو جاتی ہے. اور اس کے بالمقابل اگر وہ ان کا حق دیتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کا خیر خبر لیتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو، پانی دینا، پانی ہے. یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی تربیت اور پرورش کی، شادی کی تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک صحابی نے کہا 2 ہوں تو کیا؟ آپ نے کہا 2 کی بھی کرے گا تو جنت میں جائے گا. 1 ہو تو کیا ہے؟ آپ نے کہا 1 کی شادی بھی کر دے تو جنت میں میرا ساتھی ہے. 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ نہیں، 1 بیٹی کی شادی کر دے جنت کا وعدہ ہے. آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت فرمایا. تو یہاں
کمال درجے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اگر ان سے خطا ہو جائے، ان کے ذمہ ہے تمہاری اطاعت کرنا، تمہارے حق کی حفاظت کرنا اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر ان سے یہ خطا ہو جائے، آخری درجے کی خطا، ہمارے پاکستان میں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دیتے، شک کی بنیاد پہ قتل، خود ماں باپ لڑکیوں کو قتل کر دیتے، بیٹا زنا کرتا رہے پردہ ڈالتے رہتے، بیٹا زانی ہو پردے ڈالتے رہتے، بچی سے کچھ ہو جائے ذبح کر دیتے۔ چاروں طرف بکھرے ہوئے ظلم و ستم کے واقعات ہیں۔ شادی کر کے بھی بچے لڑکے زنا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور بیٹی سے ذرا سی خطا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ جرم تو دونوں کے لیے برابر ہے، اگر غیرت کا نام ہے تو غیرت تو دونوں کے لیے برابر ہے۔ بیٹا زانی ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی نہیں ہے، شادی کر کے بھی بیٹا زنا کر رہا ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی کا مقام ہے۔ اس کو قتل کرو، یہ میں نہیں کروں، قتل کر دو۔ مقابلے میں کہہ رہا ہوں، میں بچی سے میں تو گھر سے قدم نکالا تو اسے قتل کر دیا، اور بیٹا ساری زندگی منہ کالا کرتا رہا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے، بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے، اور کیا ہے؟ اپنا بستر اس سے الگ کر دیں، اور کیا ہے؟ اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے۔ خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی، عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور بات پھیل گئی۔ اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کے نبی نے جان دی، ان کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسی عظیم ماں ہوگی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا؟ ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے۔ اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اب ابو بکر صدیق سے کہنے لگی، ابا تم میری گواہی دے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں۔ پھر کہا اماں تو میری گواہی دے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عبادت میں چپ، بولے ہی نہیں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں۔ میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے، میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں، اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا۔ میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں صبر کروں گی۔ اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئیں تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی۔ تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے، رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے۔
میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں. 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی, وہ لوگ پھیلا رہے, ایک جملہ نہیں کہا, ایک جملہ اللہ کے نبی سے آ کر شکایت نہیں کی, ہاں صرف ایک لفظ بولے, ایک لفظ, پورے مہینے میں ایک لفظ, بس اتنا کہا سبحان اللہ, یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا, اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے, بس ایک جملہ, اور خاموش. ہم تو آگ لگا دیتے ہیں, کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے ہیں. تو ابوبکر صدیق کیسے ہو گئے؟ اس لیے ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی اور قصہ کیا ہے. اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی پیلی زخت, لیکن حضرت عائشہ کہتے مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتا ہے میں کیا ہوں, لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا. میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے, بس قصہ ختم ہو جائے گا, لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا. تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری, اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے, پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا. فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم سے لے کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو جب وہ وحی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی, تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو, اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آج. علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی تھی, اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا, اللہ گواہ بن گیا. تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو, اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی, وہ کہنے لگی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی, میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے. اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے. اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے. 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی, اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتے, اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتے. تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرو, ان کے حقوق کی رعایت کرو, ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں. پھر ایک اور بات جو خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں. اب غلام کی جگہ آج ملازمین ہیں, کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو, ان کے ساتھ فضول گوئی نہ کرو, انہیں ماں بہن کی گالی نہ دو. میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی او ہو ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا, اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے, نہ غریب کی ماں ہے, نہ غریب کی بیٹی ہے, نہ غریب کی بہن ہے. نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو خالی اتنا کہتا ہو یار گاڑی لگ گئی, ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں بچتی ہے, نہ بہن بچتی ہے, نہ بیٹی بچتی. اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو کچھ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے, نوکر کے ہاتھوں نقصان ہو جائے تو اگلے پچھلے اس کے قضیے برابر کر دیتے. تو آپ نے کہا میں تمہیں خاص طور پر وصیت کر رہا ہوں نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. نہیں تمہارا کام صحیح کرتے انہیں فارغ کر دو. فارغ کر دینا کوئی ظلم نہیں ہے, لیکن ان کو گالی دینا, مارنا پیٹنا, بدتمیزی کرنا. تو میں وہاں بھی بتا رہا تھا ایک دن وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی 1 دن کی تنخواہ کاٹ لیتے,
ہائے ہائے، خود ہوٹل پہ جا کے 20,000 کا کھانا ایک وقت کا کھا لیتے، اور ایک دن نوکر کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے، اس کا تو اس دن کا چولہا بج گیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بخیلوں کو پیسہ دیتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہوں، اور بارشوں کا نظام درم برم کر دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جب میں راضی ہوتا ہوں تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارشوں کو بر وقت کر دیتا ہوں۔ تو غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نوکروں کے بارے میں آپ نے فرمایا، جو خود کھاتے ہوئے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہوئے انہیں پہناؤ، اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسا قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو تو انہیں فارغ کر دو۔ ماں بیٹی کو نہ اچھالو، ماں بیٹی کو نہ اچھالو، بے عزت نہ کرو۔ فارغ کر دینے میں کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اس کو اتنا زیادہ کیا، حتی اکثر، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے، لگتا ہے جیسے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دن۔ تو جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، فرمایا کرتے تھے پہلے اس یہودی کو بھیجو کھانا، پھر میں کھاؤں گا۔ پہلے اس یہودی کو بھجوایا کرتے تھے، پھر خود کھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، سکھ میں ہے کہ دکھ میں ہے، خوشی میں ہے کہ رنج میں ہے۔ صرف مال کما لینا ہی بڑائی نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار بنا لینا کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ بڑے چھوٹے درجے کے کام۔ یہ کام تو چڑیا بھی کرتی ہے، بلبل بھی کرتی ہے، طوطا مینا بھی یہ کام کرتے ہیں۔ انسانیت کی معراج کو پا لینا، چھو لینا، یہ عزت اور بڑائی ہے۔ تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے۔ یہ جگہ مانگنے کی ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے جب اللہ سے صلح ہو چکی ہو، اور سب سے زیادہ آسان اللہ ہی سے صلح ہے۔ کدھر ہم توبہ کر لیں، ادھر اللہ ہم سے صلح کر لے گا۔ تو توبہ کی سارا مجمع نیت کرتا ہے، تو سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ عورتیں بھی کہیں، کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب انشاءاللہ ہماری اللہ سے صلح ہوگی، اتنی ہی بات۔ 1 منٹ میں صلح ہوتی، 1 سیکنڈ میں صلح ہوتی، کیونکہ اللہ اثر سے پاک ہے۔ اگر میری سہیل کی کوئی انبن ہو جائے تو معافی تلافی کر کے بھی دل پہ اثر رہے گا، کیونکہ دل اثر رہتا ہے، وہ اثر زائل ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ ادھر آپ کہتے ہو میری توبہ، کہتے جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ تب درشی پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفی ولا مودع ولا مستغن عنہ، یا احد الصمد الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، یا احد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا، یا احد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یا احد الصمد الذي
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده إنه كان حليما غفورا يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا اللهم أعنا على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا ولك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وإليك رب فحببنا وإلى الناس فلا تكلنا رب المستضعفين وأنت ربنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل علينا غضبك أو تنزل بنا سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اے دو جہان کے پالنے والے اللہ اے زمین آسمان کے مالک اور خالق اللہ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اے ہمارے جیسے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیوں کے اللہ میرے مالک میرے مولا میرے آقا میرے رب تیرے بلابے پر تیرے غلام تیری باندیاں تیرے نوکر تیری نوکرانیاں ننگے سر ننگے پاؤں یا اللہ چھوٹے چھوٹے خیموں میں اور تپتے ہوئے میدان میں آئے اور جمع ہوئے اور تیری رحمت کی آس میں اب ہاتھ اٹھائے ہیں تجھ سے مانگنے کے لیے اٹھائے ہیں تیرا وعدہ ہے کہ آج تم ریت کے ذروں کے برابر گناہ لاؤ گے تو میں معاف کروں گا ہم تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری عزت کی قسم ریت کے ذروں جتنے نہیں ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر درختوں کے پتوں کے برابر نہیں ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر بارش کے قطروں کے برابر نہیں ہیں تیرا وعدہ ہے کہ تم آ جاؤ میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں آج ہم سب آئے ہیں اور اس وقت سارا 25-30-40 لاکھ کا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھے پکار رہا ہے تیرے سامنے فریادیں کر رہا ہے یا اللہ تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا یا اللہ ہم نے یا اللہ تو نے کھلایا اور ہم دلیر ہوئے تو نے پہنایا اور ہم تیرے باقی ہوئے تیرا سب کچھ لیا تیرا ہی کھایا تیرا ہی پہنا تیرے دور مال پر تکبر کیا تیرے مال پر تجھے بھول گئے میرے مولا تجھ سے دور ہو کر ہم بڑے دکھی ہوئے ہماری دنیا بھی اجڑ گئی ہماری آخرت بھی اجڑ گئی ہم نے تجھے کھو کے سب کچھ کھو دیا ہے آج ہم تیری محنت کرنے آئے ہیں میرے مولا تو ہماری محنت مان لے اور ہمارا بن جائے اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں لیکن آج کا ظالم ماحول ہمیں بننے نہیں دیتا ہمارے چاروں طرف کفر کی شکلیں زنا کی شکلیں شراب کی شکلیں جوئے کی شکلیں نافرمانی کی اتنی شکلیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں تم سے دور کر دیا ہے آج ہم تیرے دربار میں جھکنا چاہتے ہیں تیرے بننا چاہتے ہیں تیری عزت کی قسم گناہ کر کے کبھی دل خوش نہیں ہوا ہمیشہ پشیمان ہوئے ہمیشہ پچھتائے اے کریم مولا آج تو کرم فرما دے اور اپنی رحمت کے در کھول دے
اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے کانوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے بدنوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اے میرے رب، ہم سے تو دنیا کی آگ نہیں سہی جاتی، جہنم کی آگ بلا برداشت کر سکیں گے؟ تو اسے روز بھڑکاتا ہے۔ اے اللہ، ہم سے یہ پانی نہیں پیا جا رہا جو ابھی عرفات میں گرم ہو گیا ہے بوتلوں میں، یا اللہ تو وہ پانی ہمیں، اے اللہ، اے میرے رب، ہم سے تو یہ نہیں پیا جا رہا جو تھوڑا سا ٹھنڈک اس کی ختم ہوئی ہے، یا اللہ وہ کھولتا جہنم کا پانی وہ پینے کو مل گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ یا اللہ، ہوا چل رہی ہے لیکن ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ جہنم کی آگ کو کون برداشت کرے گا جسے تو روز بھڑکاتا ہے، جسے دیکھ کر میکائیل بھی روتا ہے اور اسرافیل بھی روتا ہے، اور جسے دیکھ کر تیرے فرشتے روتے ہیں جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا۔ یا اللہ ہمارے لیے تو یا اللہ نافرمانی پہ جہنم کا تیرا قانون ہے، رحم فرما اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا لے، رحم فرما اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر ڈولنے جھولنے سے بچا لے، پل صراط پر ڈولنے سے بچا لے، پھسلنے سے بچا لے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، حشر کا میدان تو قائم کرنے والا ہے، اور تیری جنت بھی آنے والی ہے، اور تیری جہنم بھی آنے والی ہے، اور تو خود بھی آنے والا ہے، اور تو سب اولین آخرین کو کھڑا کرنے والا ہے۔ پھر تو فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ اے میرے رب، تو اعلان کرے گا آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ اے میرے رب، تیرے بڑے بڑے نیک بندے بندیاں منہ کے بل گریں گے، اور ہمارے جیسے مجرموں کا کیا حال ہوگا؟ ہم سے تو دنیا کی پولیس کی ہتھ کڑی کا تصور آئے تو ہم کانپ جاتے ہیں، تیرے فرشتوں نے ہتھ کڑیاں لگا دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تیرا چھوٹا سا سورج ہے، اس کی دھوپ ہمیں تڑپا دیتی ہے۔ میرے رب، قیامت کے سورج کی دھوپ کو کون برداشت کرے گا؟ اے میرے رب، جب تو یہ اعلان کرے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ یا اللہ ہمیں ہتھ کڑیاں نہ لگانا میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں توق نہ ڈال دینا، ہمارے گھسیٹے جانے کا حکم نہ دے دینا، ہمیں کوڑوں کی مار نہ دینا، ہمیں جہنم کی مار نہ دینا، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں، ہم بڑے گندے غلیظ لوگ ہیں، تیرا کھایا تجھے للکارا، تیرا پہنا تجھے للکارا، تیری دھرتی پہ اکڑ کے چلے، تیری دھرتی کو بھر دیا گندگی سے، غلاستوں سے، گناہوں سے۔ یا اللہ ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں، پر ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا، ہمیں جہنم کے لباس سے بچا، ہمیں جہنم کے ہتھوڑوں سے بچا، ہمیں جہنم کے سام بچھوں سے بچا، ہمیں قبر کی گرمی سے بچا، قبر کی حرارت سے بچا، قبر کے اندھیروں سے بچا، ہمارا بن جا یا اللہ، ہمارا بن جا میرے مالک۔ محشر کے میدان میں بہت سے لوگوں کو تیرا نبی اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے والا ہے، ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے۔ تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ، تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ، تیرا کیا جاتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے اور اپنے حبیب کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، اے میرے رب، بے شک ہم مجرم ہیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تجھے ایک مانا ہے، آج تک تیری توحید کو سینے سے لگایا، آج تک تیرے غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج تک تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، خلوت و جلوت میں تجھے ہی اپنا مالک سمجھتا ہے، تیرے حبیب کو تیرا آخری نبی اور رسول سمجھا ہے، قرآن کو تیری کتاب سمجھا ہے، فرشتوں کو حق جانا ہے، جنت جہنم کو حق جانا ہے، تقدیر کو حق جانا ہے۔ ایمان لانے میں یا اللہ جو تو نے کہا ہم نے کیا، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو ہم کھوٹے نکلے، ہم بہ گئے، پھسل گئے، دنیا کے گندے مال نے ہمیں
پٹکا دیا، پھسلا دیا۔ آج اس میدان میں ہم تیری منت کرتے ہیں، تو خود یا اللہ تو خود کہہ رہا ہے آؤ مانگو، آج میں معاف کرنے آیا بیٹھا ہوں۔ اے مجلس کے فرشتوں آمین کہو، تو بھی ہمارا رب ہمیں منوا کے دو۔ یا اللہ تیرے جو فرشتے موجود ہیں ہم انہیں آج اپنا سفارشی بناتے ہیں، ان میں فرشتوں تم بھی آمین کہو، تم بھی آمین کہو۔ ارے میرے رب، اے میرے رب، ہماری آخرت میں ہماری ضرورت ہے، لیکن میرے مولا دنیا کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ یا اللہ تو نے اس امت کو ابو بکر دیا تھا، جس نے میرے مولا کہا تھا ينقص الدین وانا حی، دین مٹے میری ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتا۔ میرے مولا تو نے ہمیں ایسوں کے حوالے کر دیا جو آج خود دین کو مٹانے میں پیش ہیں، غیروں سے زیادہ وہ دین کو مٹانے والے ہیں۔ تو نے ہمیں عمر دیا تھا اس امت کو، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا، مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا تھا دجلہ کے کنارے، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا تو نے ہمیں کن کے حوالے کیا؟ جو ہماری لاشوں پہ رقص کرتے ہیں، ہماری کھوپڑیوں میں شرابیں پیتے ہیں، ہمارے گھر بلڈوز کر کے اپنے شراب خانے تعمیر کرتے ہیں۔ ہم تجھے یا اللہ گلا نہیں دے سکتے، ایک اور جس کو امت ہے تو نے امت کو کن کے حوالے کیا ہے؟ چور، ڈاکو، ظالم، قاتل، سفاک لوگ۔ اے میرے رب تو ساری امت پر مسلط ہو گئے، جن کے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں، جن کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ اے میرے رب جنہوں نے تیرے حبیب کی امت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تیرا نبی تو بچے کے رونے میں نماز آدھی کر دیتا تھا، تیرے نبی کا فرمان ہمیں پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ ماں بچے کو نماز کے بعد اٹھا لے۔ آج وہ نبی ہوتا تو اس پر کیا گزرتے کہ کروڑوں بچے روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ یا اللہ ان کی لاشوں کو رتی کی ٹوکری کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، بوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینکی جاتی ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا، تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا۔ تیرے محبوب کی امت کے بوڑھوں کی گردنیں کٹ رہی، بچے معصوم کی گردنیں کٹ رہی۔ یا اللہ تو ان فرعونوں کو کب پکڑے گا؟ مصر کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے تھے، تیری پکڑ آ گئی تھی۔ ہمارے فرعونوں نے تو کروڑوں ذبح کر دیے۔ میرے مولا ان کو بھی یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے، یا ہدایت دے دے یا پکڑ لے۔ یا اللہ ہدایت دے دے یا پکڑ لے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ آجا تو آ جانا یا اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تو آ جا، تیرے آنے سے کام بنے گا، تو آ جا میرے مولا آ جا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا، تو لا مکان لا زمان ہے، تو ہماری شرط سے زیادہ قریب ہے، یہ دیوانے کا بول ہے، آ جا، تو آ جا۔ ہم دکھی ہیں، ہم لٹے ہوئے ہیں، ہم پٹے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا ملک میرے مولا دھرتی میں مسجدوں میں دھماکے نہیں ہوتے، نمازیوں کے پرخے نہیں اڑتے، معصوم بچہ ابا کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، اما میں نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی بوٹیاں بھی نہیں آتی، اس کی بوٹیاں کہ شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاؤ، شام کو اس کی ٹانگیں جاتی ہے، ٹوٹے پاس ہو جاتے، اس کا پورا تھڑ بھی واپس نہیں جاتا، کس جرم میں اس کے پرخے اڑ گئے۔ یہ غریب کے تو تھا، اس کے تو بچے روٹی کا انتظار کر رہے تھے، تازہ آٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ برابر ایک سے آٹا لائے گا،
سارے مل کر کھائیں گے اور بڑی سمیت اڑ جاتا ہے، بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے۔ میرے رب تو نے ہمیں کن درندوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اے کریم آقا، پوری دنیا میں ایسی خون ریزی نہیں ہو رہی جیسے ہمارے ملک میں ہو رہی، پوری دنیا میں ایسے نکمے حکمران نہیں ہے جیسے ہمارے اوپر مسلط ہے، پوری دنیا میں ایسے بددیانت نہیں ہے جیسے ہمارے افسر شاہی بددیانت ہے، جیسے ہمارا تاجر خیانت والا ہے، جیسے ہمارا غریب بددیانت ہے۔ پورا معاشرہ بددانتی اور خیانت کی لپیٹ میں آ چکا ہے، عورتوں میں بے پردگی بے حیائی ہے، نوجوانوں میں آوارگی ہے۔ اے کریم مولا رحم فرما دے، 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 رحم کر دے، رحم کر دے، کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے نا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے۔ ہم تھک گئے میرے مولا، ہر آنے والا دن اس آس میں کہ اچھا ہوگا، وہ تو کالی رات بن جاتا ہے۔ رات تو پہلے ہی ہماری کالی ہے، ہمارے دن بھی کالے ہو گئے۔ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل رحم فرما دے۔ طائف کے ٹوٹے ہوئے، طائف کے بکھرے ہوئے خون کے طفیل معاف کر دے۔ یہ قریب ہم سے طائف ہے، یہ قریب ہم سے طائف ہے، یہاں تیرا نبی خون و خون ہوا تھا اور ایسا شفیق تھا کہ جب تو نے فرشتہ بھیجا تھا کہ ان کو کچل دو تو تیرے محبوب نے عرض کیا تھا ان کی نسلیں ایمان لے آئیں، میں اس کا انتظار کروں گا۔ تجھے اپنے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ ہم پر اور پورے ہمارے ملک پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ ہمیں ظالموں سے نجات دے دے، بددیانتوں سے نجات دے دے، خائن سے نجات دے دے، خیانت کرنے والوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ، یا اللہ فرعون سے نجات دے دے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے ملک میں رحمتیں 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 اتار دے، ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے، ہماری بجلیوں کو وافر کر دے، ہماری گیس کو وافر کر دے، ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ہمیں دیانتدار افسر شاہی عطا فرما، ہمیں رحم دل سخی مالدار عطا فرما، ہماری عورتوں کو حیا عطا فرما، مردوں کو نوجوانوں کو خودداری اور غیرت عطا فرما۔ یا اللہ تو غریبوں کو استغنا عطا فرما، مالداروں کو سخاوت عطا فرما، چاروں صوبوں میں جوڑ پیدا فرما۔ یا اللہ تعصب کی فضا کو مٹا دے۔ بلوچستان میں مسلمان کو صرف قومیت کی بنیاد پہ ذبح کر رہا ہے، کراچی ہمارا خون کی منڈی بنا ہوا ہے، سرحد میں دھماکے ہی دھماکے ہیں۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں ظلم و ستم ہے، یہ عرفات کا مجمع ہے اور یہ لاکھوں انسان ہیں اور یہ تیرے مہمان ہیں، یہ جیسے رو رہے ہیں، یہ ایسا رونا ماؤں کے آگے روئے تو مائیں پگھل کے رہ جائے، تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ رونا ہم ماؤں کے آگے روتے تو پگھل جاتے، پگھل جاتے۔ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو ہم مان جانا یا اللہ، تو ہم مان جانا یا اللہ، ہم مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ۔ ظالموں کی آخر کر دے، ظالموں کی شام کر دے، ظالموں کی شام کر دے، فرعونوں کی شام کر دے، قارونوں کی شام کر دے، بددیانتوں کی شام کر دے۔ کر دینا یا اللہ، کر دینا، نہیں کرنا کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے، کر دے۔ تجھے تیری رحمتوں کا صدقہ، ارے فرشتوں تم بھی رہو ہمارے ساتھ، تم بھی ہر صبح ہو ہمارے ساتھ۔ آج امت محمد پہ بڑا سخت وقت آیا ہے، بڑا کڑا وقت آیا ہے۔ مار پٹ کھا کے تیرے در پر آئے ہیں، بچہ مار پٹ کھا کے اپنے ابا کی طرف دوڑتا ہے، مار کھا کے ابا کی طرف دوڑتا ہے، ابا مجھے فلاں نے مارا ہے میرے ساتھ چل۔ ہم بھی میں اللہ پٹ پٹا کے تیرے پاس آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ آ، ہمارے ساتھ آ جا، آ جا، آ جا یا اللہ۔ ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے، ہمیں اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے۔ ہمیں ساری پوری دنیا ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے یا اللہ، اپنوں نے بھی بیچ دیا، ہم منڈی کے مال کی طرف فروخت ہو چکے ہیں، ہم جنس یا اللہ ہم
ہم یا اللہ ہم جانوروں کی منڈی میں جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں ہماری بولیاں لگ چکی ہیں یا اللہ جنس کی منڈی میں جیسے جنس کے پاؤ طے ہوتے ہیں تیرے محبوب کی امت کے پاؤ طے کیے جا رہے ہیں آج کا باطل ہمیں کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے اسے بلاؤ ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ آج کا باطل کہتا ہے بلاؤ اپنے رب کو کدھر ہے تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتا ہم آج تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں ہم تجھے لے کے جائیں گے آج تجھے لے کے جائیں گے آج تجھے لے کے جائیں گے آج تجھے لے کے جائیں گے ہم کمینوں کی ضد مان لے یا اللہ مان لے یا اللہ مان لے یا اللہ آ جانا تیرا کچھ چلا جائے گا تیرا کوئی بگڑ جائے گا او میرے رب او ہم سب کے رب اس سارے مجمع میں کسی کا آنسو تجھے پسند آیا ہو تو نظر کرم فرما دے اتنے جو لوگوں نے آنسو بہائے کوئی تو پسند کر اس قابل تو نہیں ہے تو ٹھکرا دے تیرا عدل انصاف ہے پر عدل نہ فرما رحم فرما کسی عورت کا آنسو کسی مرد کا آنسو تجھے پسند آیا ہو تو اپنے فضل و احسان سے ہمیں سب کو معاف فرما دے اور اس عرفات کی حاضری کو قبول فرما لے اور سارے حاجیوں کا مردوں عورتوں کا حج قبول فرما لے اور اس حج کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے فیصلہ کن فرما دے پوری دنیا کے اہل باطل کو ایمان کی دولت دے دے یہودی ہندو سکھ عیسائی دہری سب کو ایمان کی دولت دے دے جن کے مقدر میں نہیں اور فرعون صفت ہیں اب ان کی پکڑ فرما لے اور ان کی پکڑ فرما لے اور دھرتی کو آباد کر دے اور اپنے حبیب کی امت کو سرسبز و شاداب کر دے میرے مولا ان آنکھوں نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا تیرے دین کو لٹتے دیکھا تیرے دین پہ چلنے والوں کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا میرے مولا بڑی تمنا ہے خزاں دیکھی ہے بہار بھی دکھا دے خزاں دیکھی ہے بہار بھی دکھا دے 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 دکھا دے یا اللہ دکھا دے یا اللہ دکھا دے یا اللہ یا اللہ تو کر دینا فیصلے ہدایت کے رحمت کے اس سارے ہمارے قافلے کے مرد عورتوں کو قبول فرما لے اس قافلے کے لانے والوں کو قبول فرما لے اس میں خدمت کرنے والے مردوں عورتوں کو قبول فرما لے کسی ایک کا پہ تجھے پسند آیا ہو حج تو اس کی تو خیر ہم سب کا حج قبول فرما لے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے ہماری پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے صحت کاملہ عطا فرما دے جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے جن کی اولادیں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے جن کو اولاد بھی ہے نیک و صالح بنا دے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو صلح کرا دے جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے جو ایمان پہ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو نے یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں دیا تھا کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ یہ کلمہ ہم سے واپس لے لیا جائے ہمیں قبر کی گود میں جاتے ہوئے اس کلمے پر خلقت کو گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما خلقت کو گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما زبان تیرے قابو میں ہے تیرے امر کے بغیر چل نہیں سکتی بول نہیں سکتی کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کوئی ایسی خطا نہ کر بیٹھے کہ یہ بول واپس لے لیا جائے تو نے اپنے فضل سے ماؤں کی گود سے ہمیں یہ کلمہ دیا ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا جب قبر کی گود میں جانے کا وقت آئے تو یہ کلمہ ہی ہمارا ساتھی ہو اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اسی پر ہمیں اٹھایا جائے اسی پر ہمارا حشر ہو اور عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما یا اللہ جن میں ہم سب نے توبہ کی ہے ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما دے عبادات کی کمی بھی معاف کر اور معاملات اور اخلاق کی کمی بھی معاف فرما اور یا اللہ اپنے فضل و احسان سے یا اللہ تیرے محبوب نے جو کچھ مانگا خیر کا وہ ہمارے مقدر فرما اور جس شر سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری مزدلفہ مینا کے آنے والی یا اللہ منازل کو بھی آسان فرما سہل فرما اور مدینے کی حاضری کو بھی آسان فرما سہل فرما قبولیت کا درجہ عطا فرما یا اللہ تیرا وعدہ ہے جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو یا اللہ تو ہمیں ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں یا اللہ جب ہم یہاں سے نکل رہے ہوں تو ہم میں سے ہر مرد عورت ایسا ہو جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے ہم سب کے لیے مقدر فرما یہ مقدر فرما یہ مقدر فرما اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ
منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ ریکارڈنگ پہلی منزل کریم